محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے طرف سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے اس آیت اور حدیث کے ضمن میں حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا اور اسی رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کی 21 رمضان المبارک کو شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ چونکہ رمضان المبارک کے اندر میں قرآن سنا رہا تھا تو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ علی المرتضیٰ جس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح سے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب مولا کی مختلف معانی اور مطالب ہیں۔ اب جو شخص جس معانی کے اعتبار سے حضرت علی کو مولا مانتا ہے اسی اعتبار سے وہ بات کر سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تو مولا کا ایک معنی بڑا مقتدا ہے، مقتدا یعنی جس کی ابتدا کی جائے۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بے شمار فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے چچا زاد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی پیدائش بیت اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ بیت اللہ کا طواف فرما رہی تھی۔ اچانک پیدائش کا وقت قریب آ گیا، امام الانبیاء نے فرمایا آپ گھر چلی جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ پیدائش کا وقت قریب ہے، میں گھر نہیں جا سکتی۔ تو بیت اللہ کی دیوار کھلی اور ان کی والدہ کو اندر لے جایا گیا، اور بیت اللہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، اور بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی اور شہادت مسجد کے اندر ہوئی، اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھول رہے تھے،
ماں بڑی پریشان کہ بچہ میرا آنکھ نہیں کھول رہا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی چچی سے فرمایا کہ بچے تو میرے پاس لے آئے۔ اب بچہ لایا گیا اور امام الانبیاء کی گود میں اس کو چھوڑا گیا۔ جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑا گیا، حضرت علی شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور چہرہ مصطفیٰ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ اپنی چچی کو بلایا اور بلا کر کہا آپ کہہ رہی ہیں یہ آنکھیں نہیں کھولتا، میں تو کہتا ہوں جیسی اس کی آنکھیں ہیں اس کی آنکھیں تو ہیں ہی کسی کی نہیں۔ جب علی مرتضیٰ بڑے ہوئے تو پوچھا کسی نے کہ علی جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ تو فرمایا کہ میرے دل نے چاہا کہ یا اللہ تو نے سینکڑوں بچے پیدا کیے ہیں، ہر ایک نے آنکھ کھولی تو کسی نے کسی کا چہرہ دیکھا، کسی نے کسی کا چہرہ دیکھا۔ علی کے دل کے اندر تڑپ یہ تھی کہ جب علی آنکھ کھولے تو چہرہ مصطفیٰ ہو، آنکھ علی کی ہو، دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور جب گھٹی کی باری آئی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئی اور فرمایا کہ چچی کہ آپ نے اپنے بچے کو گھٹی دی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے گھٹی دے سکتی ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی اور حضرت علی کے منہ میں دی۔ حضرت علی نے جو پہلی گھٹی لی وہ امام الانبیاء کی زبان مبارک کے چوسے دی۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور آپ علیہ السلام نوش فرما رہے تھے اور اس کی گٹلی نکالی، جب نوش فرمائی گٹلی نکالی اور زمین پر پھینک دی، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے وہ گٹلی اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال دی۔ کیسی تربیت کی تھی حضرات صحابہ کرام کی گھر والیوں نے اپنی اولاد کی۔ صحابہ تو امام الانبیاء سے محبت فرماتے ہی تھے کہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور آپ کا لعاب دان اگر آپ پھینکتے تو وہ ہاتھوں پر لے لیتے اور اس کو اپنے جسموں پر کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی، گٹلی پھینکی اور بچے نے اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ اب یہی بچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بچہ آیا اور آ کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کے بچے بھی تہجد گزار تھے، آج کے ہمارے بچے تو نماز نہیں پڑھتے اور والدین کو پریشانی کوئی نہیں۔ اس وقت کے بچے تہجد گزار تھے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے اس کو بازو سے پکڑا اور اپنے برابر کیا، پھر بچہ پیچھے ہو گیا۔ پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بازو سے پکڑا، اپنے برابر کیا، پھر بچہ پیچھے ہو گیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے امام الانبیاء نے پوچھا بچے میں تجھے نماز میں اپنے برابر کھڑا کر رہا تھا، تو پیچھے کیوں ہو رہا تھا؟ تو بچے نے عجیب جواب دیا، کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جب معراج والی رات آپ نے نبیوں کی امامت کی تو آپ کے برابر کوئی نبی نہیں ٹھہر سکا، تو میں کس طرح سے آپ کے برابر ٹھہر سکتا ہوں؟ اس بچے نے جب گٹلی چوسی تو یہ امت کا سب سے بڑا عالم بن گیا۔
امام الانبیاء نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو تو اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحابہ میں سب سے بلند درجے پر فائز کر دیا علم کے اعتبار سے۔ اور حضرت عمر کے دور کے اندر یہ بھی بچے تھے تو حضرت عمر ان کو بڑوں کی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، آگے بلا کر بٹھاتے تھے، اور اگر کسی مسئلے کو دریافت کرنا ہوتا تو ان سے پوچھا کرتے تھے۔ اب یہ سعادت کیوں نصیب ہوئی کہ امام الانبیاء کی زبان کے ساتھ لگنے والی گٹھلی کو چوسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ اور قربان جاؤں اس علی کے اوپر کہ جس نے نبی کی زبان چوسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کا اس شہر کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جانسار صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نماز عصر کے لیے، راستے میں ایک یہودی آ گیا، نماز کا وقت قریب تھا۔ اب یہودی نے آ کر سوال کیا حضرت علی سے، اور اس کے دل کے اندر خیال یہ تھا کہ میں علی کو پھنساؤں گا، اور اللہ نے شان حضرت علی کو کیسی دی تھی، علم کیسے دیا تھا، اس سے آپ اندازہ کریں۔ اب اس یہودی نے سوال کیا، وہ بڑا عالم تھا، اس نے سوال کیا کہ علی مجھے یہ بتاؤ کہ بچے کون سے جانور دیتے ہیں اور انڈے کون سے جانور دیتے ہیں۔ اب اس نے دل کے اندر یہ سوچا کہ حضرت علی تو ان کو شمار کرنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ انڈے یہ والے جانور دیتے ہیں اور بچے یہ والے جانور دیتے ہیں۔ حضرت علی نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا اور کہا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اب تو شمار کرنے میں نماز پڑھ کے واپس آ۔ پھنسانا علی کو چاہتا تھا لیکن علی نے اس کو بنتی میں بدل دیا، اور علی المرتضی جب نماز پڑھ کے باہر آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے سیڑھیوں پہ بیٹھا اور یہودی ان جانوروں کو شمار کر رہا۔ یہ شان حضرت علی کو میرے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ سوچتے نہیں ہیں، کسی سے پوچھے تو پہلے سوچتا ہے پھر جواب دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ سامنے کر۔ کہا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 انگلیاں ہیں۔ کہا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ تو بھی سوچ کر جواب دیتا۔ تو اس نے کہا اس میں سوچنے کی تو بات ہی کوئی نہیں، میرا ہاتھ ہے اور میری انگلیاں میرے سامنے ہیں، مجھے نظر آ رہی ہیں یہ 5 انگلیاں ہیں۔ تو کہا جس طرح سے تجھے اپنی 5 انگلیاں نظر آتی ہیں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کا سارا علم علی کے سامنے کر دیا۔ اسی لیے تو میں پڑھا کرتا ہوں تو رازدار خفی جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے۔ علی سے محبت کرنے والے ذرا جھوم کے میرے ساتھ پڑھے نا، تو رازدار خفی جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی
ہے وہ مدینہ کا بڑا پہلوان ہے، میں رستم ہند ہوں، میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں، میں اس سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا او پاگل انسان، علی سے نہ لڑنا، مر جائے گا، علی سے نہ لڑنا، مر جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھہر، علی کی خبر بعد میں لوں گا، پہلے میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو مجھ کو علی سے ڈراتا ہے۔ سواری سے ہاتھ آگے بڑھایا حضرت علی المرتضیٰ کی طرف، علی المرتضیٰ نے ہاتھ سے پکڑا، ہوا میں لہرایا، زمین پر پٹک دیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے یہ شعر پڑھے، ہے شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ حضرت علی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا میں نے تجھے کہا تھا علی سے نہ لڑنا، مر جائے گا۔ کہا کہیں تو ہی تو علی نہیں ہے؟ کہا ہاں میں ہی علی ہوں۔ اور پھر اس نے کہا ہاں میں علی سے لڑنا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے شعر پڑھے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو کفر کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے۔ حضرت علی نے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ اور حضرت علی وہ ہیں کہ جن کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار مناقب عطا فرمائے، بے شمار فضائل حضرت علی کے سنائے۔ ایک مرتبہ عبد ود ایک بڑا پہلوان آیا، امام الانبیاء نے حضرت علی کو آگے کیا، جاؤ علی اس کا مقابلہ کرو۔ اب عمر ابن ود نے آگے ہو کر للکارا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا سنا ہے تو تیرے سامنے جو 3 شرطیں رکھتا ہے، تو ایک کو قبول کرتا ہے۔ پہلی شرط میری تیرے ساتھ یہ ہے تو مسلمان بن جا۔ اس نے کہا نانا میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا دوسری شرط، تو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، چلا جا، جا کے آرام کر، مسلمانوں سے لڑائی نہ کر۔ اس نے کہا اگر میں چلا گیا تو مکے کی عورتیں مجھے تانا دیں گی۔ میں نے تو قسم اٹھائی ہے کہ اس وقت تک اپنے سر کے اندر تیل نہیں لگاؤں گا جب تک کہ وہ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ نہ لے لوں۔ حضرت علی نے کہا اچھا 2 شرطیں تجھے منظور نہیں، تیسری شرط میری یہ ہے کہ تو میرا مقابلہ کر، میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے حضرت علی کے قد کو دیکھا اور کہا کہ میں تو پہلوان ہوں، تیرا تو قد نہیں، تجھ سے میں کیا لڑوں گا۔ آگے بڑھتا ہے، حضرت علی پر وار کرتا ہے، حضرت علی کی پیشانی زخمی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے واپس وار کیا، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ امام الانبیاء آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی کو اپنے سینہ اطہر سے لگاتے ہیں اور حضرت علی سے فرماتے ہیں علی میں تجھ سے راضی ہوں، کائنات کے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو میں پڑھتا ہوں تو رازدار خفی جلی ہے، ذرا پڑھے نا میرے ساتھ،
عمر سے قیمت لے لینا. کہا تو بھی تو سادہ ہے, جا کے پوچھ عمر سے ملاقات نہ ہو, کس سے قیمت وصول کروں. امام الانبیاء سے جا کے بات کرتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میں نہ ملوں, ابو بکر سے لے لینا. ابو بکر نہ ملے عمر سے لے لینا, عمر نہ ملے عثمان سے لے لینا. اور پھر باہر آتا ہے, اس سے ملاقات ہوتی ہے حضرت علی سے. حضرت علی نے فرمایا کیا بنا؟ کہا کہ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا, ابو بکر نہ ملے عمر سے لے لینا, عمر نہ ملے عثمان سے لے لینا. کہا تو بھی تو سادہ ہے, کل اگر آئے عثمان نہ ملے کس سے قیمت لے گا؟ جاؤ جا کر امام الانبیاء سے پوچھو کہ جب حضرت عثمان سے ملاقات نہ ہو میں اپنے اونٹ کی قیمت کس سے وصول کروں؟ اب جاتا ہے واپس اندر, امام الانبیاء سے جا کے سوال کرتا ہے اللہ کے حبیب کل میں آؤں عثمان کو نہ پاؤں کس سے قیمت وصول کروں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کل آنا مجھ سے قیمت وصول کر لینا, مجھ کو نہ پائے ابو بکر سے لے لینا, ابو بکر کو نہ پائے عمر سے لے لینا, عمر کو نہ پائے عثمان سے لے لینا, عثمان کو نہ پائے جو تجھے باہر سے اندر بھیج رہا ہے اس سے قیمت وصول کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی صحیح شان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور پھر جس طرح سے صحابہ کرام نے امام الانبیاء کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کی ہیں اس طرح سے ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس طرح کی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.